اگرچہ امریکہ اور روس ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفادات کے لیے دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے سے مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جملہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت شہاب نامہ کے آخری اسباق میں سے ایک سبق کا ہے، جس میں وہ اپنی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 1969 یعنی کہ 1969 میں یونیسکو میں کام کرتے تھے، اس وقت ایک یورپین سے ان کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی، جو کہ روس کے امور میں بڑے اعلیٰ عہدوں پر بھی رہا اور وہ ان معاملات کو بڑی گہرائی سے سمجھتا بھی تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے گپ شپ کے دوران اس نے یہ جملہ کہا تو قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا اس سے کیا مراد ہے یا اس کی کوئی مثال دو، تو اس نے کہا پاکستان۔ قدرت اللہ شہاب نے اس سے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس کا جواب ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا کہ یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ افواج پاکستان کا شمار دنیا کی اعلیٰ ترین افواج میں ہوتا ہے، اور یہ بات دونوں امریکہ اور روس کو ہرگز پسند نہیں۔ روس افغانستان کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب تک بھی رسائی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کو بھارت کی خوشنودی رکھنا بھی مرغوب ہے، اور ان تینوں مقاصد کو حاصل کرنے کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ افواج پاکستان ہے۔ اسی طرح اس نے کہا کہ امریکہ کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اس کی اصل اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلامی سطح پر جہاد کا اعلان ہوتا ہے، سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت پاکستان سے اٹھے گی، وہاں کی عوام اور وہاں کی فوج جذبہ جہاد سے سرشار اسرائیل کے خلاف کفن باندھ کر نکلیں گے، اور امریکہ عالم اسلام کے بہت سارے ممالک سے دوستیاں بنانے کے باوجود اس چیز کا خطرہ اپنے مول نہیں لے سکتا، اور روس کی طرح امریکہ بھی انڈیا کو خوش رکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پاکستان کی افواج امریکہ، روس اور بھارت تینوں کی آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، اس لیے تمہاری فوج کو نکما اور کمزور کرنا ان تینوں ممالک کا نصب العین ہے۔ یہ جواب سن کر قدرت اللہ شہاب نے اس سے اگلا سوال کیا کہ یہ تینوں مل کر اپنے اس نصب العین کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب اس نے بڑا ہی دلچسپ دیا، بلکہ میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کو اس کتاب سے پڑھ کر ہی سناؤں تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ جب قدرت اللہ شہاب نے ان سے یہ سوال پوچھا تو وہ ہنس کر بولے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ہر کوئی اپنا اپنا طریقہ وضع کرنے میں آزاد ہے، بدی اور شر کو بروئے کار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں۔ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک میں ایک طریقہ جو نمایاں کامیابی کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے یہ ہے کہ وہاں کی مسلح افواج سے طویل تر عرصے کے لیے سول حکومت کے امور میں الجھائے رکھا جائے۔ اور پھر آگے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، یہ گفتگو اس زمانے میں ہوئی جب روس نے ابھی افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا اور نہ مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کی تحریک ہی نے شدت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد آج تک 17 میں سے 13 برس ہمارا وطن مارشل لاء کے تحت رہا ہے۔ خدا نہ کرے یہ صورتحال روس، امریکہ اور اسرائیل کی دلی خواہش پورا کرنے کے لیے زمین ہموار کرنے کا کام دے۔ قدرت اللہ شہاب کی اس کتاب کے لکھنے کے بعد بھی، ان کی وفات کے بعد بھی کئی عرصہ مارشل لاء رہا، مشرف تک بھی رہا، اور اس کے بعد آج تک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ شکریہ۔